الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین ثم آمین۔ تو آج سب سے پہلے کسی قاعدے پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ نارملی ہم کس طرح کی جو غلطیاں ہیں نا وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ ہم کتنی طرح کا لہن، اسے لہن بولتے ہیں، غلطی کرنے کو بولتے ہیں لہن۔ تو ہم کس طرح کی غلطیاں قرآن پاک میں کرتے ہیں جس کا تھوڑا سا تذکرہ کل ہوا تھا، آج تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں، اور وہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آگے قواعد کی طرف چلتے ہیں، اور لاسٹ میں انشاءاللہ آپ کو ٹائم دیا جائے گا کہ آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ اسے سائڈ پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اور باقی انسٹرکشنس یہ ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اس ٹائم آپ بالکل بلینک نہ بیٹھے ہوں، آپ کے ہاتھ میں یہ میں ایزیوم کر رہی ہوں کہ ضرور آپ کے ہاتھ میں کاپی بھی ہو اور پینسل بھی ہو جس سے آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، کیونکہ علم وہی محفوظ رہتا ہے جسے آپ لکھ لیں۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں صرف سن لوں تو مجھے تجوید آ جائے گی یا قواعد آ جائیں گے، تو پھر ایسا نہیں ہوگا، پھر آپ بھول جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو لازماً آپ کے پاس پینسل اور کاپی موجود ہو، جیسے میں کوئی قواعد بتاؤں آپ اسے لکھ لیں، اور اگر کوئی کویشچن ہو تو اس سے بھی سائڈ پہ آپ نوٹ کر لیں۔ تو لاسٹ میں انشاءاللہ ٹائم ہوگا کویشچنس کا، تو پھر آپ مجھ سے وہ کویشچنس پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک میں اصل میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دو طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، اور غلطی کرنے کو بولتے ہیں لہن، ٹھیک ہے؟ لام ہا نون لہن۔ ایک غلطی کو بولیں گے ہم لہن جلی، اور ایک ہوتی ہے لہن خفی۔ لہن جلی سے مراد ہے بہت واضح اور بڑی غلطی، یعنی ایسی غلطی جو کرنا حرام ہے۔ اگر ہم ویسی غلطی کریں گے تو قرآن پاک کا جو معنی ہے وہ بدل جائے گا، تو ایسی غلطی کرنا قرآن پاک میں حرام ہے۔ اور دوسری قسم آتی ہے لہن خفی۔ خفی سے مراد ہے پوشیدہ غلطی، یعنی ایسی غلطی کہ جو آپ کہیں کہ اتنی باریک غلطی ہوتی ہے کہ اس سے کوئی ماہر قاری قرآن جب آپ کا سبق سنے گا تو وہی بتا سکتا ہے کہ آپ نے یہاں پر یہ مسٹیک کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی جو غلطیاں ہیں اسے ہم حرام تو کنسیڈر نہیں کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ غلطیاں کر سکتے ہیں، یعنی وہ مکروہ کے زمرے میں آئیں گی کہ وہ ناپسندیدہ غلطیاں۔ اب ایک نظر ڈال دیتے ہیں ہم اس بات پر کہ لہن جلی کسے کہتے ہیں، یعنی ایسی غلطیاں، ایسی بڑی بڑی مسٹیکس، بلنڈرز، اسے ہم بلنڈرز کہیں گے، جو کرنا بالکل ہی حرام ہے، اسے ہم نہیں کر سکتے۔ اب وہ کون سی غلطیاں ہیں؟ اس میں نمبر 1 پہ یہ آتا ہے کہ آپ ایک حرف کی جگہ کوئی دوسرا حرف پڑھ دیں، جیسے اس کی مثال کل بھی گزری تھی، جیسے لفظ ہے قلبن، قاف، نقطوں والے قاف سے، قلبن کا مطلب کتا، اور آپ اس قاف کی جگہ آپ نے اس کا لفظ کا حرف ہی بدل دیا، آپ نے ڈنڈے والے کاف سے پڑھ دیا کلبن۔ تو اگر آپ اس طرح سے ورڈز کو چینج کریں گے تو یہ وہ غلطی ہے جو حرام ہے۔ اس کی دوسری مثال جیسے لفظ ہے علیمن، عین کے ساتھ علیمن، اس کا مطلب ہے جاننے والا، اور اس کی جگہ اگر آپ الف سے، حمزہ سے، عین کے بجائے حمزہ ادا کریں علیمن، علیمن یعنی دردناک، تو اس طرح کی جو غلطیاں ہوں گی، یعنی ایک حرف کی جگہ آپ نے بالکل حرف ہی چینج کر دیا۔ دوسری اس کی قسم یہ ہے کہ آپ ایک حرف کو اس کی اصل مقدار سے آپ نے بہت زیادہ بڑھا دیا، یا اس کی اصل مقدار سے بہت زیادہ کم کر دیا۔ مثال جیسے لفظ ہے ولا، ولا تقربا، با زبر الف با، اس کو لمبا کر کے پڑھا، لیکن اس کی جگہ ہم پڑھ دیں ولا تقربا، یعنی ہم نے جو آخری والا الف تھا اس کو پروناؤنس ہی نہیں کیا، تو ہم نے ایک لفظ کو جو اس کی اصل جگہ تھی اس سے ہی اس کو ہٹا دیا، تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ یا تیسری کیا قسم ہے کہ ایک حرف کو اس کی اصل سے میں نے بہت زیادہ بڑھا دیا، جیسے ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد، اب نعبد، با پیش بو دال پیش دو، نعبد، تو اسے میں ادا کروں نعبد، اب میں اس دال کی پیش کو میں نے بڑھا دیا، تو جب میں نے یہ غلطی کی تو یہ بھی وہ غلطی ہے جو میں نہیں کر سکتی، جو حرام ہے۔ پھر چوتھی کیا قسم آئے گی اس کی کہ ایک حرف جو متحرک تھا، یعنی متحرک سے مراد کسے کہیں گے؟ جس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہے، اس حرف کو ہم کہیں گے متحرک۔ ایک حرف جو متحرک تھا اس کی جگہ میں نے کسی حرف کو ساکن کر دیا، یا ایک حرف ساکن تھا اس کی جگہ میں نے جلدی میں جب قرآن پڑھا تو اس کو میں نے زبر زیر یا پیش دے دی۔ کس طرح سے اب یہ ہوگا؟ جیسے لفظ انعمتا، تو میں نے اس جگہ پڑھ دی انعمتا،
اب یہاں پر میم پر جزم ہے یعنی میم ساکن ہے، لیکن میں نے اسے پڑھ دیا انعمتا، ٹھیک ہے، یا میں نے پڑھ دیا انعمتو، جو تا تھا اسے میں نے بدل دیا پیش میں، یعنی میں نے اس کی حرکت کو ہی بدل دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی لاسٹ جو قسم ہے وہ قسم کیا ہے کہ مشدد، مشدد کہتے ہیں جس حرف پر شد ہو، اس کی جگہ میں نے اس کو ساکن پڑھ دیا، یعنی اس مشدد کو میں نے ادا ہی نہیں کیا، اسے میں نے مخفف۔ اب یہ مشکل ورڈز ہیں تو آپ نے بس سمپل یاد رکھنا ہے، مشدد وہ جس کے اوپر شد ہو، اور مخفف یعنی جس پر شد نہ ہو، شد کا اپوزٹ آپ کہہ لیں، ساکن حرف ہو جائے۔ جیسے لفظ انا تو میں اسے پڑھ دوں انا، یا لفظ ربی تو اسے میں پڑھ دوں ربی، ربی کو کیا پڑھ دوں ربی، یعنی میں نے شد کو ادا ہی نہیں کیا۔ تو یہ 5 جو میں نے آپ کو ٹائپس بتائی ہیں یہ ہیں لہن جلی، یعنی ایسی غلطیاں، یعنی آپ نے مشکل، یہ میں آپ کو یہ اسپیسیفک جو ورڈز بول رہی ہوں صرف اس لیے بول رہی ہوں کہ انسان کے لاشعور میں یہ لفظ چلا جائے، تاکہ کہیں نہ کہیں آپ یہ لفظ سنو تو آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کبھی یہ ورڈ سنا تھا، لیکن اگر آپ کو یہ لفظ بھول جاتی ہیں تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ باتیں یاد رکھنی ہیں کہ میں نے کسی حرف کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، اس کی مقدار سے زیادہ چھوٹا نہیں کر دینا، اگر شد ہے تو میں نے اس کی جگہ مخفف نہیں کر دینا، یعنی یہ نہ ہو کہ میں شد کو ادا ہی نہ کروں، ٹھیک ہے۔ تو یا کوئی لفظ جس کے اوپر زبر زیر پیش تھی لیکن میں نے اس کو ساکن کر دیا، یا کوئی حرف ساکن تھا تو اس کے اوپر میں نے زبر زیر پیش دے کے پڑھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں، آپ نے ان کے ٹرمز پہ زیادہ نہیں جانا، جہاں جانا ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ بھئی یہ ٹرم آپ نے اسپیسیفک یاد رکھنی ہے، لیکن یہ باتیں میں آپ کو بس ایک جنرل بتا رہی ہوں، اس کے ٹرمز اگر آپ کو بھول جاتی ہیں لہن جلی، خفی یا مشدد، مخفف، تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو دوسری بڑی غلطی ہم کرتے ہیں وہ ہے لہن خفی۔ اب خفی میں نے آپ کو بتایا، خفی سے مراد ایسی غلطی ہے جو چھپی ہوتی ہے، نارملی یہ پتہ نہیں چلتی آپ کو کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے ہم نے کہیں پر را کو، جب را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، لیکن را کو پر پڑھنا تھا تو میں نے اسے باریک کر دیا، ٹھیک ہے۔ یا کہیں پر اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، تو اب کیا غلطی ہو جائے کہ را کو باریک پڑھنا تھا لیکن میں نے اسے پر کر دیا۔ تو یہ جو غلطیاں نا یہ ہوتی ہیں حروف کی خوبصورتی کے حوالے سے ہوتی ہیں، یعنی اس سے میننگ نہیں چینج ہوگا۔ اگر آپ نے را پر تھی، پر کا مطلب ہے موٹا، اگر را کو موٹا ادا کرنا تھا لیکن آپ نے اسے باریک ادا کر دیا تو اس سے میننگ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کا قرآن بالکل ٹھیک پڑھا جائے گا، وہ آپ نے بالکل اس کو کریکٹ پروناؤنس کیا، لیکن کیا ہوگا کہ جو خوبصورتی ہے نا قرآن کی وہ کم ہو جائے گی، اس لیے اس طرح کی غلطیوں سے بھی منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اوور آل میں نے آپ کو آپ کہیں کہ جو ہم نارملی قواعد پڑھیں گے اور ان سارے قواعد میں ہم نے جو غلطیاں کرنی ہیں نا وہ میں نے آپ کو خلاصے کی صورت میں بتا دی ہیں، پھر جب آپ قواعد پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا ہاں یہ غلطی تھی جو ہم نے فرسٹ ڈے کے فرسٹ لیکچر میں پڑھی تھی، ہاں یہ غلطی تھی جو ہم نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ ہوپ کہ آپ کو اتنا سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کائنڈلی میسج کر کے ساتھ ساتھ بتاتے جائیے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، اوکے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے جو ہم نے قاعدہ پڑھنا ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے نون کے قواعد سے، نون ساکن اور میم ساکن کے قواعد سے۔ وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو قواعد استعمال ہوتے ہیں نا قرآن پاک میں وہ نون ساکن اور میم ساکن کے ہی قواعد ہیں، تو پہلے ہم نون ساکن کے قواعد کو دیکھیں گے انشاءاللہ، پھر ٹائم بچا تو میم ساکن کے قواعد کو بھی دیکھیں گے، نہیں تو پھر میم ساکن کو انشاءاللہ ہم کل پہ رکھیں گے۔ اچھا، تو اب ہم قواعد پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا فرسٹ قاعدہ جو سٹارٹ ہونے لگا ہے وہ ہے نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد۔ نون ساکن کسے کہیں گے؟ ایسا نون جس کے اوپر جزم ہے اور وہ ساکن، جیسے حمزہ زبر نون ان، اب یہ جو نون ہے یہ ساکن ہے، اسے کہیں گے نون ساکن۔ اور تنوین کسے کہیں گے؟ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، اسے کہتے ہیں تنوین، ٹھیک ہے۔ تو اگر نون ساکن کے بعد ہم نے دیکھنے ہیں قواعد اور تنوین کے بعد ہم نے دیکھنے ہیں قواعد، تو اس کے کل 4، یعنی نون اور تنوین ایک طرح سے ایک ہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہم نے جانا۔ اگر میں آپ کو موٹا موٹا بتاؤں تو نون ساکن اور تنوین دونوں ایک طرح سے، کیونکہ ان کی اگر ہم تنوین ادا کریں با 2 زبر بن تو اس کے بعد زبر نون بن، اس کے آخر میں بھی نون ساکن ہے اگر ہم اس کو لکھیں تو، اور اگر میں ویسے ہی نون کو ادا کروں لکھ کے بعد زبر نون بن، اس کے آخر میں بھی نون آ رہا ہے، اور اگر میں تنوین پڑھوں با 2 زبر بن تو اس کے آخر میں بھی نون آ رہا ہے، اس لیے نون ساکن اور جو تنوین کے قواعد ہیں وہ سیم ہیں۔ اب اس کے کل 4 قواعد ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے اظہار، دوسرا ہے ادغام،
تیسرا ہے اقلاب اور چوتھا ہے اخفاء۔ اب سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اظہار، سب سے آسان والا قاعدہ۔ جی اظہار، سب سے پہلا قاعدہ ہے اظہار۔ اظہار جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو ظاہر کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو اظہار کا کیا قاعدہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ آ جائے۔ اب حروف حلقی کیا ہوتے ہیں؟ اب یہ باتیں آپ نے لازمی نوٹ ڈاؤن کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو یاد رہے، آپ کے اوپر ایک طرح سے بوجھ نہ پڑے، آپ کو ساتھ ساتھ ہر چیز سمجھ آتی رہے۔ اب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کریں گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ حروف حلقی ہوتے ہیں 6، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، انہیں نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں۔ حمزہ، ہا، گول چشمی ہا جسے ہم بولتے ہیں، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف، انہیں ہم بولیں گے حروف حلقی۔ حلقی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حلق سے، ہمارے حلق سے جو ان کا مخرج ہے نا وہ ہمارے حلق سے ادا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم یہاں مخرج نہیں پڑھ رہے اس لیے اس کی اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس موٹا موٹا سے یاد رکھ لیں۔ نام سے ظاہر حلقی مینز حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے حروف حلقی، اور وہ ٹوٹل 6 ہیں بس۔ تو اب آگے کیا بات ہے کہ جب نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ نون کے آواز کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھ دینا ہے۔ اب اس کی مثال کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ مثال کے طور پر مثال ہے ان ہاذا، حمزہ زیر نون ان، ہا کھڑا زبر ہا، زال زبر علی زا، ان ہاذا۔ اب یہاں پر دیکھیں حمزہ زیر نون ان، یہاں پر آ گیا نون ساکن، اور نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ ہا۔ ہا کن حروف میں شامل ہے؟ حروف حلقی جو میں نے ابھی لکھوائے، حمزہ ہا، غین خا، عین ہا، 6 حروف میں سے ہا بھی شامل ہے۔ تو اب نون ساکن کے بعد آ گیا حروف حلقی کا ہا، تو میں نے یہاں پر نون کو ظاہر کر دیا، یعنی نون کو میں نے حمزہ زیر نون ان، بس اس میں میں نے ٹائم نہیں لگانا، ان نہیں کرنا، اس میں میں نے ٹائم نہیں لگانا، انڈرسٹینڈ؟ اب جیسے اگلی مثال، حمزہ زیر نون ان، حمزہ زبر نون ان، تا پیش میم تم، ان تم۔ اب جو اس کا میں نے پہلا نون ادا کیا حمزہ زیر نون ان، اس ان کے بعد جو نیکسٹ ورڈ تھا وہ تھا تم، یعنی حمزہ تھا، حمزہ زبر نون ان۔ اب حمزہ بھی حروف حلقی میں شامل ہے، حمزہ پہلا ورڈ ہی حروف حلقی کا حمزہ، تو چونکہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا اس لیے میں نے یہاں پر بھی نون پہ کیا کیا؟ میں نے اظہار کر دیا، ٹھیک ہے؟ اسے میں کیسے پڑھوں گی؟ ان تم۔ اب جو اگلا والا نون تھا اس نون، وہ بھی نون ساکن ہے، ان تم کا نون بھی ساکن ہے، لیکن اس نون کے بعد دیکھیں وہ 6 حروف سے میں نے ابھی آپ کو بتائے، ان میں سے کوئی حرف آ رہا ہے؟ نہ حمزہ ہے، نہ ہا، نہ عین، ہا، غین، خا، کوئی بھی نہیں آ رہا۔ تو اس لیے میں نے اس نون پہ اظہار، یعنی اس نون کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ میری آواز تھوڑی چینج تھی۔ وہ چینج کیوں تھی وہ اگلا جب قاعدہ پڑھیں گے تو پھر سمجھاؤں گی۔ جیسے میں اس کو پڑھ رہی ہوں ان، یہ میں نے اظہار کیا ان، یعنی نون پہ میں نے ٹائم نہیں دیا، اس کو ظاہر کر دیا، ان، حمزہ زیر نون ان۔ اگلا جب میں نے ان تم پڑھا تو میں نے کیا پڑھا؟ تم۔ اب یہاں پہ میری آواز چینج ہو گئی، اس کو ایسے نہیں پڑھنا ان تم، اگر میں نے اسے پڑھا ان تم تو یہ ہو گیا اظہار، لیکن اسے میں کیسے پڑھ رہی ہوں؟ تم، کچھ میں چینجنگ کر رہی ہوں، یعنی آپ کو ڈفرینس سمجھ آ رہا ہوگا دونوں نونوں کا۔ اب یہاں پہ جو چینجنگ کی ہے اس کا قاعدہ آگے آئے گا، وہ میں بعد میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ مثال ہے ون ہر، ہم واو زبر نون ون، ہا زبر را، ہر، ون ہر۔ اب یہاں پر جو نون ساکن ہے اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف حلقی کا ہا، تو یہاں پر بھی میں نے نون پہ کیا کیا؟ نون کی آواز کو میں نے ظاہر کر دیا، ون ہر۔ یہاں پہ میں نے دیر نہیں لگائی، ون ہر نہیں پڑھا، ون ہر بھی نہیں پڑھا، میں نے اس کو سیدھا پڑھا، ون ہر۔ اتنا سمجھ آ گیا؟ آپ مجھے میسج کر کے ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے، آپ نے سونا نہیں ہے، جاگتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں میسج نہیں پڑھوں گی لیکن جو ہماری ایڈمن ہے وہ میسج ساتھ ساتھ پڑھیں گی، تو آپ مجھے ساتھ ساتھ بتاتے رہیں کہ آپ جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ فوراً مجھے میسج کر کے جیسے یہ قاعدہ میرا ختم ہو تو آپ کا فوراً سے میسج آنا چاہیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سب الرٹ ہیں اور آپ سن رہے ہیں میری بات کو۔ تو یہ تھا نون ساکن اور تنوین کا پہلا قاعدہ۔ اب انشاءاللہ جب آپ اپلائی کرنے والی کلاس میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ اسے اپلائی کرنا بھی سیکھیں گے، اور انشاءاللہ میں بھی آپ کو کرواؤں گی اس کو اپلائی کرنا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ دوسرا قاعدہ ہم پڑھتے ہیں، دوسرے قاعدہ کا نام ہے ادغام۔
دوسرے کا نام ہے ادغام. یہ نیمز آپ نے یاد رکھنے ہیں, جہاں یاد رکھنا ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گی. یہ نیمز آپ نے یاد رکھنے ہیں. اظہار اور نیکسٹ قاعدہ ہے ادغام. اظہار کا تعلق تھا حروف حلقی سے, ٹھیک ہے, حروف حلقی کتنے ہیں 6. اب نیکسٹ قاعدہ ہے ادغام کا. ادغام کا کیا مطلب ہے؟ ادغام کا مطلب ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا مدغم ہو جانا, دو چیزوں کا آپس میں مدغم ہو جانا, تو ادغام کا بھی ایسا ہی مطلب ہے کہ ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل ہو جانا, اسے کہیں گے ادغام کرنا. اب اس کا کیا قاعدہ ہے؟ یہ سارے قاعدے چونکہ ہم نون کے اور تنوین کے پڑھ رہے ہیں نا, نون ساکن اور تنوین کے, تو یہ سارے رولز نون ساکن کے بعد آئیں گے یا پھر تنوین کے بعد آپ کو نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. اسے پہلے نہیں دیکھنا, اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنے ہیں. اب اس کا ادغام کا کیا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد, نون ساکن بھی ہو سکتا ہے اور تنوین بھی ہو سکتی ہے, نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف یرملون, اب یہ یرملون کیا ہے؟ یرملون اصل میں 6 الفاظ کا مجموعہ ہے, یا را میم لام واو نون. اب الگ الگ یاد رکھنا مشکل ہے, اس لیے ان کو ملا کر 6 لفظوں کا ایک مجموعہ بنا دے یرملون, ٹھیک ہے. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ وہاں پر ہم 2 حرفوں کا ادغام کریں گے. اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کی مثال میں آپ کو بتاتی ہوں. مثال کے طور پر لفظ ہے من لغوب, میم زیر نون من, اور اس کے بعد ہے لام پیش لو غین پیش و غو لغو با دو زیر بن لغوبن. اب اگر میں بغیر ادغام کے پڑھوں تو یہ لفظ ہے من لغوبن, ٹھیک ہے. اب اس طرح سے سمجھانا, یہ آپ کو جو میں مثال بول رہی ہوں یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یا میرے خیال سے کچھ لکھنے والا سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ کو میں اس طرح سے کچھ لکھ کے بتا دوں, یا میں کچھ پیج اس طرح سے شیئر کر دوں آپ کے ساتھ. یہ مثال جیسے میں آپ کو بول کے بتاتی ہوں تو یہ مثال آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو جیسے دوسری مثال بتا دیتی ہوں. مثال جیسے من یقولو, اب یہ ورڈ تو سب کا سنا سنایا ہے نا. من یقولو, میم زبر نون من, یا زبر یا, قاف پیش و قو لام پیش لو, من یقولو. اب یہاں پر جو نون ساکن ہے اس کے بعد کیا ورڈ آ گیا فوراً؟ اس کے بعد ورڈ آ گیا یا کا, ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو کس طرح سے پڑھا؟ میم زبر یا مئی, یا زبر یا مئی یا. اب درمیان میں جو نون تھا وہ کدھر گیا؟ درمیان والا جو نون تھا وہ میں نے اس کو ٹھیک ہے یہاں پر ہم تو اگزامپل میں آپ کو سمجھا رہی تھی من یقولو. اب جہاں پر نون ساکن کے بعد حرف آ گیا یا, جو کہ یرملون کا پہلا حرف ہے یا, تو ہم نے کیا کیا؟ نون کو چھپا دیا یا کے اندر, ٹھیک ہے. نون کو ہم نے سائلنٹ کر دیا. تو جب ہم نے اس کا طور بھی کیا تو طور کرنے میں کیسے پڑھا جائے گا؟ میم زبر یا مئی. میم زبر نون نہیں پڑھتے کیونکہ یا کے اوپر شد ہے, اور یہ آپ کہیں کہ جب ادغام ہوتا ہے تو اس کے دوسرے حرف پہ لازمی شد آتی ہے. تو اس کو ہم نے کیسے ادغام کیا؟ من یقولو. اسی طرح جیسے لفظ ہے میم زبر نون من, نون زبر نا, شین زبر الف شا, من نشا. اب یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ آ رہا ہے نون. تو جو نون بھی یرملون کے 6 حروف میں ایک حرف ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے کیسے پڑھا؟ نون کو نون کے اندر ادغام کر دیا, مدغم کر دیا, یعنی اس کو اس کے اندر چھپا دیا. وہ 2 نون کیا ہو گئے؟ ایک نون بن گئے. من نشا. اگر پکچر شیئر ہو جائے جلدی تو ہم ذرا جلدی آگے چلے جائیں گے. اوکے, ابھی پکچر آئے گی تو میں آپ کو دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ ایکسپلین کر دوں گی. نیکسٹ چلتے ہیں تیسرے قاعدے پر. تیسرے قاعدے کا نام ہے اقلاب. تیسرے کا نام ہے اقلاب. اقلاب نکلا ہے قلب سے, جسے ہم بولتے ہیں دل. چونکہ دل کی حالتیں بھی بدل جاتی ہیں نا, عدل بدل, کبھی انسان خوش ہو جاتا ہے, کبھی اس کے اوپر غمگینی کی کیفیت آ جاتی ہے, تو اس لیے اس کو بھی قلب کہا جاتا ہے. تو اس قاعدے کا نام بھی ہے اقلاب. تو اقلاب کا کیا مطلب ہے؟ بدل دینا. کیسے بدل دینا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد میم آ جائے,
نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر اچھا اس کی آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اقلاب کے آخر میں با آتا ہے نا، تو یہ آپ نے اس کو یہاں سے یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو کیا کرنا ہے، اس با کی آواز کو ہم نے میم سے بدل دینا ہے۔ وہ کس طرح؟ جس طرح میں آپ کو زبانی مثال بتا رہی ہوں۔ لفظ ہے میم زیر نون من، با پیش بو، طا پیش و تو، بو تو، نون زیر نی، من بطونی۔ اب یہاں پر جو نون ساکن ہے اس کے بعد کیا آ گیا؟ با آ گیا، تو ہم نے کیا کیا، اس با کی آواز کو بدل دینا ہے میم کے ساتھ۔ تو کیا ساؤنڈ آئے گی؟ میو بطونی، یعنی بدل۔ اب میں نے اس کو من بطونی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، بلکہ میں نے اس نون کو چینج کر دیا میم کے ساتھ۔ وجہ کیا تھی کہ اس نون کے بعد کیا آیا تھا میرے پاس؟ با۔ اوکے، تو اب ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ میو بطونی، یعنی آواز کو تھوڑا سا ناک میں چھپا کے پڑھنا ہے، میو بطونی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگر میرے پاس الحمدللہ میں نے آپ کو پکچر شیئر کر دی ہے واٹس ایپ پہ، بس اس پکچر کو یہاں پہ شیئر کر دیں۔ ابھی پکچر آتی ہے تو ایک دفعہ میں آپ کو دوبارہ سے یہ ریوائز کروا دیتی ہوں۔ نیکسٹ آخری قاعدہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو میں آپ کو ریوائز کرا دوں گی پکچرز دکھا کے۔ اوکے، نیکسٹ قاعدہ ہمارے پاس ہے اخفا۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اب اس کا کیا قاعدہ ہے؟ اخفا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا ہو، ابھی ہم نے جتنے بھی حروف پڑھے ان سب کا آپ نے ذکر کر دینا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، یرملون کے 6 حروف، حروف حلقی کے بھی 6 حروف، اور با کے علاوہ اگر کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پہ ہم نے کیا کر دینا ہے؟ وہاں پہ ہم نے اخفا کر دینا ہے۔ اخفا کا کیا مطلب ہے؟ اخفا کا مطلب ہے آواز کو چھپا دینا۔ اخفا کا مطلب ہے آواز کو ناک میں چھپا دینا۔ اب جیسے میں آپ کو میں نے سب سے پہلے جو مثال دی تھی تم، اب آپ دیکھیں ان تم میں حمزہ زبر نون تا پیش میم تم۔ اب یہاں پر جو نون ساکن ہے اس نون کے بعد دیکھیں حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، کوئی بھی حرف نہیں آ رہا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حروف یرملون کا کوئی حرف آ رہا ہے؟ یا را میم لام واو نون، یرملون کا بھی کوئی حرف نہیں آ رہا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیا نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے؟ تو ہمیں پتہ چلا با بھی نہیں آ رہا، بلکہ کہ ان کے علاوہ کوئی حرف آ رہا ہے۔ کون سا حرف آ رہا ہے؟ تا۔ تو میں نے یہاں پر نہ میں نے اظہار کیا، نہ میں نے ادغام کیا، نہ میں نے اقلاب کیا، بلکہ کیا کیا؟ چوتھا قاعدہ اخفا۔ کیسے ہوگا؟ تم، یعنی میں نے آواز کو ناک میں چھپا دیا، تم۔ اسی طرح میم زیر نون من، کاف پیش میم کم۔ اب اس نون ساکن کے بعد بھی نہ تو حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حرف ہے، نہ یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی حرف ہے، اور نہ ہی اقلاب کا با موجود ہے، بلکہ اس کے علاوہ کیا موجود ہے؟ کاف۔ تو میں نے یہاں پر کون سا رول اپلائی کیا؟ اخفا کا، یعنی میں نے آواز کو ناک میں چھپا دیا۔ اب اسے کیسے پڑھیں گے؟ اب میں آپ کو سارے طریقے بتاتی ہوں تو آپ کو تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ پہلا طریقہ ہے اظہار، اگر میں کروں تو من کم، اظہار کیا ہے؟ من کم، یعنی نون کو میں نے ظاہر کر دیا اور یہاں پر اظہار نہیں کرنا، ٹھیک ہے، غلط ہو جائے گا۔ دوسرا آ گیا ادغام۔ ادغام کے لیے کیا شرط ہے کہ 2 کلمے ہونا ضروری ہیں۔ 2 کلمے نہیں ہوں گے ادغام نہیں ہوگا، چونکہ من کم ایک ہی کلمہ ہے لہذا اس پہ ادغام نہیں ہو سکتا، ادغام بھی گیا۔ نیکسٹ تھا اقلاب۔ اقلاب کی کیا شرط تھی کہ نون ساکن کے بعد با آنا چاہیے، لیکن یہاں پر نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با تو نہیں آ رہا، لہٰذا اقلاب بھی نہیں ہو سکتا۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ اخفا۔ تو اس پہ میں اخفا کروں گی آواز کو ناک میں چھپا کر، کس طرح؟ کم۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اخفا کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا بھائی، اب میں آپ کو ریوائز کرا دوں۔ یہ دیکھیں، یہ جو پیج آپ کے سامنے شیئر ہوا ہے اس پر یہ جو پہلا ہی ورڈ ہے من، علم۔ اب دیکھیں نون ساکن کے بعد جو عین آ رہا ہے وہ کس میں شامل ہے؟ حروف حلقی میں شامل ہے۔ عین ہا، غین خا، حمزہ ہا۔
تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، اس نون کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے. اس پہ میں نے یعنی اخفا نہیں کرنا، بلکہ میں نے کیا کرنا ہے، من علم. اس کے آواز کو میں با میں بھی نہیں میم میں بھی نہیں بدل سکتی. کیوں؟ اس کے بعد با نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے میں ادغام بھی نہیں کر سکتی. کیوں؟ نون ساکن کے بعد یرملون میں سے نہ یا ہے، نہ را ہے، نہ میم، نہ لام، نہ واو، نہ نون. تو کیا بچ گیا؟ پیچھے اظہار بچ گیا. من علم، من حکمت، من غل، من خوف. اچھا، اب نیکسٹ مثال ہے تنوین کی. دیکھیں، عذابا علیما. اب یہاں پر با دو زبر بن، یہ آگے تنوین کی مثال. ہم نے پڑھا یا تو نون ساکن ہوگا یا پھر تنوین ہوگی. نون ساکن آپ کو پتہ چل گیا. نیکسٹ ہے تنوین. اب تنوین کے بعد دیکھیں آ رہا ہے حمزہ، حمزہ زبر آ. حمزہ بھی حروف حلقی میں شامل ہے. تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ اظہار. اسے کیسے پڑھیں گے؟ عذابا علیما. عذابا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اوکے. اب باقی ساری مثالیں بھی اسی طرح ہیں. اب امینہ آپ دوسرا پیج شیئر کریں، جو میں نے دوسرا آپ کو سینڈ کیا تھا وہ شیئر کریں. ادغام والا پیج. جی یہ دیکھیں، اس کا پہلا حرف دیکھیں، میں یقل. اب نون ساکن کے بعد آ گیا یا. دو حرف ہو گئے، ایک حرف من، دوسرا ہے یقل. دو حرف آ گئے. ٹھیک ہے. اب نون ساکن کے بعد والا ورڈ ہے یا، جو کس میں شامل ہے؟ حروف حلقی میں؟ نہیں. کس میں؟ یرملون میں. ٹھیک ہے. اب یہ یرملون میں شامل ہے تو ہم نے اسے کیسے پڑھنا ہے؟ میں یقل. اس پہ ہم نے غنہ کرنا ہے. غنہ سے مراد ہے آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے تھوڑی دیر. میں یقل. نیکسٹ نون ساکن کے بعد آگے واو، یرملون کا واو. میو والن. نیکسٹ میم، میم مالن. تو یہاں پر ہم نے ادغام کیا پلس غنے کے ساتھ، یعنی تھوڑی دیر جہاں پر ویٹ کیا، آواز کو ناک میں لے کے گئی اور پھر اس کو ہم نے پروناؤنس کیا. اب ایک تنوین کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا، سب سے نیکسٹ ہے، سب سے لاسٹ ورڈ ہے غفور الرحیم. اب یہاں پر تنوین کے بعد آ گیا را، جو یرملون میں شامل ہے. غفور الرحیم. تو میں نے اس را کو دوسری را میں مدغم کر کے پڑھ دیا. ٹھیک ہے. اب مینا نیکسٹ پکچر شیئر کر دیں اقلاب کی، اسے بھی کمپلیٹ کر لیں. جی اب یہ دیکھیں، فرسٹ ورڈ ہے، نون ساکن کے بعد آ گیا با. تو میں نے اس کی آواز کو چینج کر دیا میم میں. تم بوتو. نیکسٹ ہے نون ساکن کے بعد با، اسے بھی میں نے چینج کر دیا میم میں. باتت. ٹھیک ہے. تو اسے کہیں گے اقلاب.